اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج باب ثالث کو ختم کریں گے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے سمجھنے کی توفیق عنایت کرے۔ آج دو چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ پہلی چیز یہ تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ کچھ ایسے موارد ہیں جہاں پر ظرف کا اور جار مجرور کا متعلق محذوف ہوتا ہے۔ پھر اس محذوف میں یہ بحث تھی کہ وہ محذوف فعل ہوگا یا وصف ہوگی، یہ بحث کل آپ پڑھ چکے۔ آج فرمانا چاہتے ہیں کہ جس متعلق کو ہم محذوف مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس محذوف کی کیفیت کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ یہاں فعل کو تقدیر میں رکھیں، اسم کو تقدیر میں رکھیں۔ اگر فعل کو تقدیر میں رکھیں تو فعل ماضی کو تقدیر میں رکھیں، فعل مضارع کو تقدیر میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اسم کو تقدیر میں رکھیں تو آیا کائن کو تقدیر میں رکھیں یا مستقر کو تقدیر میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ تقدیر میں رکھنے والے کو ہم جملے کی معنی کو مد نظر رکھیں گے، معنی کے لحاظ سے جو مناسب ہوگا اس کو تقدیر میں رکھیں گے۔ تقدیر میں تو رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس تقدیر میں رکھنے سے اگر کوئی قانونی اور معنوی رکاوٹ نہ ہو تو پھر آپ کو پابند نہیں بنایا گیا کہ آپ کس چیز کو تقدیر میں رکھیں۔ لیکن اگر قانونی حوالے سے کوئی پیچیدگی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس قانون کے جو ہے تمام تقاضاؤں کو پورا کریں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مثال بھی یہاں انہوں نے دی ہے کہ زیدن مررت بہی، یہ بنیادی حوالے سے تو باب اشتغال کی مثال ہے۔ اب زیدن مررت بہی، زید سے عامل نے منہ موڑ لیا، اس عامل نے زید کے ضمیر میں عمل کیا، اور یہی مررت اس عامل محذوف کی تفسیر کر رہا ہے۔ اب یہاں پر زید سے پہلے ہم کس کو تقدیر میں رکھیں؟ جیسا مفسر ہے ایسے کو ہی تقدیر میں رکھیں۔ کہتے ہیں کہ اگر مفسر جیسے کو تقدیر میں رکھیں گے تو یہاں پر ایک قانونی پیچیدگی لازم آئے گی۔ وہ کیا؟ یعنی آپ کہیں گے مررت زیدن مررت بہی، یعنی مادہ مر یا مرو کو آپ نے گویا کہ بغیر حرف کے متعدی کیا۔ مررت فعل و فاعل، زید اس کا مفعول، جبکہ مادہ مر یا مرو ہمیشہ متعدی بالحرف ہوتا ہے۔ بس یہاں پر اس تقدیر والے کو اس مذکور فعل جیسا ہم تقدیر میں نہیں رکھ سکتے، یہ قانونی پیچیدگی ہے۔ تو پھر کس کو رکھیں؟ کہتے ہیں یہاں پر کوئی ایسا لفظ رکھیں جو معنی مررت والی دے لیکن متعدی بنفس ہی ہوتا ہو، متعدی بالحرف نہ ہوتا ہو۔ تو یہاں پر مثلا آپ تقدیر میں رکھیں گے جاوزت زیدن، میں زید سے گزر گیا، ٹھیک ہے۔ جاوز تو متعدی بنفس ہی ہوتا ہے، معنی میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، تو معنی کے مطابق، ٹھیک ہے، معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پر ایک عامل کو تقدیر میں رکھا ہے۔ یہ تو باب اشتغال کی بات سمجھانے کے لیے کہی، اصل ہم کہیں گے کس کی جو ہے جناب متعلق کی بات۔ کہتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں باللہ ما فعلت کذا، ٹھیک ہے۔ اب وہ باللہ کیا ہے؟ قسم ہے، تو یہاں پر آپ کو اقسم تقدیر میں رکھنا ہوگا۔ ضرب تو باللہ نہیں کہہ سکتے، ضرب تو باللہ یعنی مجھے قسم ہے اللہ کی مارنے کی، کیا مطلب؟ جواب قسم کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، فعل قسم کو اقسمو یا قسم تو، وہ بھی معنی کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ آپ حال کی قسم کھا رہے ہیں، گزشتہ زمانے کی قسم کی بات کوئی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جملے میں جہاں پر حال یا استقبال یا ماضی کی معنی ہو اس حساب سے فعل کو تقدیر میں رکھ سکتے ہیں، اور اگر اس میں فاعل کو بھی تقدیر میں رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں عام طور پر اس میں فاعل کو زمان حال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے،
لیکن حقیقت میں یہ تینوں زمانوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، تو نتیجے میں وہ آپ کی مرضی ہوگی۔ تو ما حصل اس آدھے صفحے کا تقریباً یہی ہے کہ بھائی متعلق جملے کے معنی کے حساب سے تقدیر میں رکھا جائے گا، اس جملے کے الفاظ کے حساب سے تقدیر میں نہیں رکھا جائے گا۔ جیسے کہ باب اشتغال میں بھی محذوف معنی کے حساب سے ذہن میں رکھا جاتا ہے، الفاظ کے لحاظ سے نہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں زیدن ضربت اخاہ، یہ باب اشتغال کی مثال۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے زید کے بھائی کو مارا، زید کو تو میں نے نہیں مارا، زید کے بھائی کو مارا۔ اب زید سے پہلے ضربت کو اگر تقدیر میں رکھیں گے تو معنی خراب ہو جائے گی، ٹھیک؟ تو آپ یوں کہیں اہنت زیدن ضربت اخاہ، میں نے زید کی بے عزتی کی اس کے بھائی کو مار کے، ہاں، اور یہ جملہ ٹھیک ہے۔ بھائی میرے بیٹے کے ساتھ کوئی لڑے تو گویا کہ یہ کس کی بے عزتی ہے؟ میری بے عزتی ہے۔ لیکن یہ کہیں کہ میرے بیٹے کے ساتھ لڑا ہے، میرے ساتھ لڑا، وہ ہم دھمکی کی صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ تم اس کے ساتھ نہیں لڑے، گویا کہ میرے ساتھ لڑ، لیکن یہ جو ہے معنی کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ ایک بحث۔ دوسری بحث کہ جس متعلق کو آپ محذوف مانتے ہیں اس کو جار مجرور سے پہلے جو ہے کیا ہے تقدیر میں رکھنا ہوگا، یا جار مجرور کے بعد تقدیر میں رکھنا ہوگا؟ اس کو پہلے تقدیر میں رکھنا ہوگا۔ بات واضح ہوگی؟ اگر کہیں پر مؤخر بھی ہے تو پھر کسی طریقے سے ہمیں اسے مقدم ماننا پڑے گا، پھر ضرورت کی وجہ سے ہم نے اس کو مؤخر کر دیا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ باقی کوئی چھوٹی موٹی بات ہے تو پھر وہ عبارت میں پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفیت و تقدیر ہی، متعلق کے تقدیر میں رکھنے کی کیفیت بے اعتبار المعنی، معنی کے اعتبار سے ہوگی، الفاظ کے اعتبار سے نہیں ہوگی۔ اما فی القسم، اگر کوئی ایسا حرف جر ہے جو قسم کی معنی دے رہا ہے، فَتَقْدِيرُهُ، تو اس قسم کی تقدیر یہ ہوگی اقسمو، میں قسم کھاتا ہوں۔ وَأَمَّا فِي الْإِشْتِغَالِ، کہتے ہیں بھائی اشتغال کی بھی ہم بات کرتے تھے کیونکہ وہاں بھی تقدیر میں تو رکھتے ہیں، اس مقدر کو متعلق نہیں کہیں گے لیکن مقدر تو ہے، تو یہاں گویا کہ ہم قانون کلی بتا رہے ہیں کس کا؟ مقدر کا۔ باب چاہے ظرف ہو، چاہے شبہ ظرف ہو، چاہے باب اشتغال ہو، فَتَقْدِيرُهُ كَالْمَنْطُوقِ بِهِ، تو باب اشتغال والے عامل کی تقدیر اسی عامل جیسی ہوگی المنطوق بہ، جو منہ سے بولا گیا ہے، یعنی جو مفسر ہے نہ ہو، جیسے یوم الجمعۃ صمت فیہ، میں نے جمعے کے دن روزہ رکھا، تو آپ کہیں گے صمت یوم الجمعۃ صمت فیہ، صمتوں کے ساتھ آپ نے تکلم کیا ہے تو تقدیر میں بھی آپ صمتوں کو تقدیر میں رکھیں گے۔ وَعْلَمْ، اب مصنف صاحب آہستہ آہستہ اپنا نظریہ بیان کر رہا ہے، تو جان لے انہم، بتحقیق نحویوں نے، ذکروا فی باب الاشتغال، ذکر کیا ہے باب اشتغال میں، انہو، یہ ذکروا کا گویا کہ مفعول ہے، انہو بتحقیق شان یہ ہے، یجب اللہ یقدر مثل المذکور، واجب ہے کہ تقدیر میں نہ رکھا جائے ذکر شدہ لفظ کی طرح۔ اوپر تو کہا کہ ایسا ہی تقدیر میں رکھیں گے جیسا ذکر شدہ ہے، لیکن کہتے ہیں دو صورتیں ایسی ہیں جہاں پر ہم ذکر شدہ لفظ جیسا عامل تقدیر میں نہیں رکھیں گے۔ کب؟ اذا حصل مانع صناعی، صناعی یعنی یا قانونی کہتے ہیں، جب نحو و لغت کے لحاظ سے کوئی رکاوٹ آئے تو پھر منطوق جیسا محذوف نہیں ہوگا۔ کما فی، کہتے ہیں بھئی معنی کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ کما فی، جیسے اس مثال میں معنی ہے زیدن مررت بہی، وہ معنی نیچے بتائے گا، او معنوی، یا وہ معنی کیا ہو؟ معنی کے لحاظ سے معنی ہو، عربی قانون کے لحاظ سے کوئی معنی نہیں ہے، یعنی قوانین کی کوئی ہم مخالفت نہیں کریں، معنی گڑبڑ ہو جائے گی۔ جیسے زیدن ضربت اخاہ،
میں نے زید کے بھائی کو مارا. دیکھیں بھائی پہلے جملے میں منطوق کون سا ہے؟ مررتو. کہتے ہیں اگر یہاں پر تقدیر میں بھی مررتو کو رکھیں گے تو قانونی پیچیدگی آئے گی. زیدن ضربتو میں اگر ضربتو کو تقدیر میں رکھیں گے تو قانونی پیچیدگی نہیں آئے گی، معنی کے اعتبار سے پیچیدگی آئے گی. کیوں؟ اذ تقدیر المذکور یقتضی فی الاول، اگر ہم ذکر شدہ لفظ کو تقدیر میں رکھیں تو تقاضا کرے گا پہلی مثال میں مررتو والی میں تعدی القاصر کہ متعدی ہو گیا لازم بنفس خود بخود، حالانکہ لازم خود بخود متعدی نہیں ہوگا. وفی الثانی، اور دوسری مثال یہ جو ضربتو والی تھی، اگر اس میں ضربتو کو ہی تقدیر میں رکھیں تو اس میں لازمت ہے خلاف الواقع، حقیقت کے خلاف. یعنی زید کو میں نے مارا نہیں، لیکن ضربتو کو تقدیر میں رکھنے سے پھر یہ مطلب ہوگا کہ میں نے زید کو مارا. اذ ضرب لم یکا بزید، اس لیے کہ مارنا تو زید پر واقع نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. فوجب ان یقدر، پس پھر ضروری ہے کہ تقدیر میں رکھا جائے کس کو؟ جاوز تو فی الاول، پہلے لفظ میں یا پہلے جملے میں جاوز کو تقدیر میں رکھیں اور زید اس کا مفعول ہو جائے گا. جاوز تو متعدی بنفس ہی ہے تو قانونی لحاظ سے کوئی پیچیدگی نہیں، معنی کے لحاظ سے بھی درست ہو جائے گا. وہ فی الثانی اہنتو، اور دوسرے میں اہنتو یعنی میں نے اہانت کی، بے عزتی کی، اس کو تقدیر میں رکھا جائے. وَلَيْسَ الْمَانِعَانِ مَعَ كُلِّ مُتَعَدٍ بِالْحَرْفِ. اچھا جی، ہم نے مررتو بہی میں تو کہا کہ معنی ہے کہ مررتو کو ہم منصوب سے پہلے نہیں رکھ سکتے. کیا ہر فعل جو متعدی بالحرف ہوتا ہے اس میں یہی معنی مررتو والا آئے گا؟ کہتے نہیں. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو متعدی بنفس ہی بھی ہوتے ہیں، متعدی بالحرف بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی ہمارا جملہ ایسا باب اشتغال کا آ جائے جس میں متعدی بالحرف آیا ہے لیکن وہ خود بھی متعدی ہو سکتے، تو وہاں پر ہم مقدر کو منطوق جیسا ہی رکھیں گے. ولا مع کل سببی، اور جو ہے کیا ہے جناب، ہر متعدی سببی کے ساتھ بھی معنی نہیں ہوتا ہے. کبھی معنی ہوتا ہے، کبھی معنی نہیں ہوتا ہے. الا ترى، کیا تم نہیں دیکھتے، انہ لا مانع فی نحو، بے تحقیق کوئی رکاوٹ نہیں کس چیز سے کہ مقدر منطوق جیسا ہوگا. فی نحو اس قسم کی مثال میں زیدن شکرت اللہ، میں نے زید کا شکریہ ادا کیا، باب اشتغال ہے. اب زیدن سے پہلے شکرتوں کو تقدیر میں رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، کیونکہ شکر جو ہے متعدی بنفس ہی بھی ہوتا ہے، متعدی بالحرف بھی ہوتا ہے. لأن الشکر یتعدی بالجار و بنفسہ، اس لیے کہ یہ مادہ حرف کے ذریعے بھی متعدی ہوتا ہے اور خود بھی متعدی ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ الظَّرْفُ، اور اسی طریقے سے ظرف ہے. جیسے آپ کہتے ہیں صم یوم الجمعہ صمت فی، یہاں پر صمت فی کے ساتھ متعدی ہوا ہے. ٹھیک ہے. لأن العامل، اس لیے کہ یہ جو صمتو ہے، عامل سے مراد صمتو، لا یتعدی الی ضمیر ظرف بنفسہ، ظرف کی ضمیر کی طرف اگر اس کو متعدی کرنا ہو تو یہ محتاج ہوتا ہے ایک حرف کا. فی ہے کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یوم کی طرف. صمتو ہو آپ نہیں کہہ سکتے تھے، یہ فی کے ساتھ متعدی ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن انہ، در حالی کہ یہ عامل یعنی صمتو یتعدی الی ظاہر ظرف بنفسہ، خود ظرف پر داخل ہوگا تو حرف جر کی ضرورت نہیں ہے، ظرف کے ضمیر پر داخل ہوگا تو ہمیں حرف کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک. وَكَذَلِكَ لَا مَانِعَ فِي نَحْوِ زَيْدًا أَحَنْتُ أَخَاهُ، کہتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس مثال میں. یہ باب اشتغال کی مثال ہے. میں نے زید کے بھائی کی بے عزتی کی تو اب زید سے پہلے بھی اہن تو رکھ دیں. ٹھیک ہے. لأن احانت اخی ہے، اس لیے کہ زید کے بھائی کی بے عزتی کرنا احانت لزید، یہ ایسے جیسے کہ زید کی بے عزتی ہوگی، بخلاف ضرب. لیکن ضرب میں ایسے نہیں کہ بھائی کو مارنا ایسے جیسے زید کو مارا، نہیں، ایسا نہیں ہے. وَأَمَّا فِي الْمَثَلِ، کوئی اگر کہاوت ہو وہاں پر عامل تقدیر میں ہو تو اس عامل کو مذکور عامل جیسا ہی رکھیں گے. کہتے ہیں بحسب المعنی فیقدرو، یقدرو کی بیٹا ضمیر کس کی طرف جائے گی؟ عامل کی طرف. کون سا عامل؟ جو محذوف ہے.
عامل محذوف کو تقدیر میں رکھا جائے گا معنی کے لحاظ سے۔ اما فی البواقی، بھائی ادھر تو 8 موارد آپ کو بتائے تھے نا کہ وہاں پر عامل تقدیر میں ہوتا ہے، وہاں کیا ہوگا؟ جیسے زید فی الدار، زید گھر میں ہے، اب فی الدار کا متعلق تو محذوف ہے، فیقدر کوناً، یہاں پر کون کو تقدیر میں رکھا جائے گا۔ کون سا کون؟ کون مطلق، یعنی کوئی خاص کون نہیں۔ مثلا اگر میں یہ کہوں ہشام فی الغرفۃ، اب کون یعنی کمرے میں کرسی پر ہے، یہ کون خاص ہو گیا۔ کمرے میں پڑھ رہا ہے، یہ کون خاص ہے، لیکن بس میں کہوں بھائی کمرے میں ہے، کہتے کون مطلق کو نظر میں رکھ سکتے ہیں، وہ ہو یہ کون مطلق ہے، کائن یا مستقر او مضارعہما۔ کائن اس میں فاعل تھا، مستقر اس کو دونوں میرے خیال میں مان سکتے ہیں، استقرر سے مستقرر، مستقرر، ٹھیک ہے، یا ان کے مضارع کو تقدیر میں رکھیں، ان ارید الحال و الاستقبال۔ دیکھیں معنی پر ہماری نظر ہوتی ہے نا، اگر حال کا ارادہ کیا گیا ہے یا استقبال کا ارادہ کیا گیا ہے تو اس کو آپ تقدیر میں رکھیں گے، جیسے الصوم اليوم، آج کے دن کا روزہ، یعنی یہ زمان حال ہے تو آپ کہیں گے اصوم، ٹھیک ہے، او فی الیوم، ٹھیک ہے، یوم اوپر والا ظرف کا مثال تھا، فی الیوم یہ جار مجرور کا مثال ہے، والجزاء غداً، آج کا دن کا روزہ ہوگا اور اس کا اجر آپ کو کل ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر غداً جو ہے ظرف ہے، ٹھیک ہے، او فی الغد یہ جار مجرور ہے، وَيُقَدَّرُ كَانَ وَاسْتَقَرَّ او وَصْفُهُمَا، کہتے ہیں یہاں پر آپ فعل مضارع کو بھی تقدیر میں رکھ سکتے ہیں، اور جو ہے کیا ہے جناب فعل ماضی کو بھی تقدیر میں رکھنا چاہتے ہیں تو کانا استقر کو بھی رکھ سکتے ہیں، او وصفہما، یا کانا اور استقر کی وصف، یعنی کائن اور مستقر کو بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں، ان ارید المضی، البتہ یہ اس وقت ہوگا جب اس جملے سے آپ ارادہ کریں کہ اس کا ماضی کا، ھذا ھو الصواب، صحیح نظریہ یہی ہے کہ معنی کے اعتبار سے محذوف کو مد نظر رکھا جائے گا۔ وقد اغفلوہ، وقد اغفلوہ، لیکن علماء جو ہے یہ معنی والی بات سے غافل ہو گئے ہیں، انہوں نے ایسے قانون بتا دیے کہ بھائی اسم کو تقدیر میں رکھو یا فعل کو تقدیر میں رکھو، یہ بات کی ہے، معنی والی بات نہیں کی ہے۔ مع قولہم، جبکہ علماء کا یہ بھی فرمان ہے فی النحو، اس قسم کی مثال میں، ضربی زیدن قائمن، میرا مارنا زید کو در حالی کو کھڑا ہے، ٹھیک ہے، ان تقدیر اذ کان، کہتے ہیں کہ یہاں پر تو علماء کہتے ہیں کہ اگر ماضی کا آپ نے ارادہ کیا ہے تو کانا کو تقدیر میں رکھیں، ان ارید المضی، او اذا کان، اذا مستقبل کے لیے آتا ہے، اگر آپ نے مستقبل کا ارادہ کیا تو اذا کان رکھیں، ان ارید بہ المستقبل، ولا فرق، ٹھیک ہے۔ لا فرق کا کیا مطلب ہے؟ مصنف صاحب کہتے ہیں صرف اس مثال کو آپ کیوں مد نظر رکھتے ہو؟ جہاں بھی معنی کی بات ہو، لا فرق بین ھذا المثال وغیرہ ہی، اس مثال اور اس کے علاوہ دوسرے میں کوئی فرق نہیں، معنی والی بات کو ہی مد نظر رکھنا ہوگا۔ وَإِذَا جَهِلْتَ الْمَعنَى، جَهِلْتَ الْمَعنَى کا فاعل ہوگا آپ، جب آپ جملے کی معنی نہ سمجھ سکیں، یا اذا جُهِلَتِ الْمَعنَى، جب معنی مجہول ہو، ٹھیک ہے، قدر الوصف، اگر مجہول پڑھیں گے تو قدر، پھر تقدیر میں رکھا جائے گا وصف کو، یا وَإِذَا جَهِلْتَ الْمَعنَى فَقَدِّرِ الْوَصْفَ، پھر تو تقدیر میں رکھ کس کو؟ وصف کو۔ فَإِنَّ الْوَصْفَ، بتحقیق وصف صاحبہ، صالح فی الازمنۃ کلھا، اس میں تینوں زمانوں کی صلاحیت ہے، ماضی کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، حال کے لیے بھی، استقبال کے لیے بھی۔ وَإِنْ كَانَتْ حقیقت الوصف الحال، اگر جو وصف کی حقیقت یہ ہے کہ وہ زمان حال کے لیے استعمال ہو، حقیقت یہ ہے، لیکن مجازاً وہ تینوں زمانوں میں استعمال ہوتی ہے۔ وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيرُ كَوْنِ الْخَاص، جب آپ جملے کی معنی سے کیا ہیں؟ جاہل ہیں، بے خبر ہیں، تو کون خاص کو تقدیر میں نہیں رکھ سکیں گے، کون عام کو تقدیر میں رکھیں گے، جیسے قائم، جالس، یہ کس کی مثال ہے؟ مقدر کی نہیں ہے بلکہ کون خاص کی۔
مثلا میں کہتا ہوں زیدن فی الدار، اب میں جاہل ہوں، پتہ نہیں سو رہا ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، پڑھ رہا ہے، تو قائم کو تقدیر میں رکھوں گا، قائم کو تقدیر میں نہیں رکھ سکتا۔ الا لدلیل، ہاں مگر یہ کہ کوئی خاص دلیل ہو آپ کے پاس، کوئی قرینہ ہو کہ یہاں کس کو تقدیر میں رکھنا چاہیے، پھر کون خاص کو بھی آپ تقدیر میں رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، فعل خاص کو بھی تقدیر میں رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ مثلا الحر بالحر والعبد بالعبد، جب اس آیت کے اطراف میں ہم بحث کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ آیت قصاص کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے اطراف نے بتا دیا یہاں پر یقتلو کو تقدیر میں رکھا جائے گا، یعنی حر کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، عبد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ التقدیر مقتول او یقتلو، یہاں پر کائن نہیں رکھیں گے، کائن جہل والی صورت میں رکھنا ہے، یہاں تو قرینہ سے پتہ چل گیا معنی کا، تو یہاں مقتول کو رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں مفعول ہے، یہ بھی تمام زمانوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یا یقتلو کو، ٹھیک ہے، لا کائن وَيَكُونُ الْحَذْفُ حِينَئِذٍ جَائِزًا لَا وَاجِبًا، اچھا جب آپ کو معنی کا پتہ چل جائے تو اس وقت حذف کرنا جو ہے کیا ہے، وہ جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ اچھا جب حذف کریں گے اس عامل کو، اس متعلق کو، تو اس والی ضمیر پھر ظرف یا جار مجرور کی طرف جائے گی، کہتے ہیں وَلَا يَنْتَقِلُ ضَمِيرٌ مِنَ الْمَحْذُوفِ إِلَى الظَّرْفِ وَالْمَجْرُورِ، ظرف اور مجرور کی طرف وہ ضمیر نہیں جائے گی۔ عام طور پر تو ہم نے کہا تھا ضمیر کو حذف نہیں کریں گے، لیکن یہاں پر حذف کریں گے۔ تعیین و موضع تقدیر، جہاں پر اس عامل کو تقدیر میں رکھا جائے اس جگہ کو معین کریں، فرماتے ہیں الاصل ان یقدر مقدما علیہما، اصل قانون یہ ہے کہ اس متعلق کو آپ مقدم کر کے مانیں، علیہما ظرف پر بھی اور جار مجرور پر بھی، کسائر العوامل معمولاتها، جیسے دوسرے عوامل اپنے معمول پر مقدم ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی یہ مقدم ہوں گے۔ وقد یعرض ما یقتضی ترجیح تقدیر مؤخراً، کبھی کبھی پیش آ جاتا ہے، عارض ہو جاتا ہے، پیش آ جاتا ہے، ما ایسی چیز جو تقاضا کرتی ہے کہ بہتر ہے کہ ہم اس عامل کو مقدر مانیں مؤخراً، مؤخر ہو کے، ٹھیک ہے، مثلا کیا، خبر ظرف کے ساتھ یا جار مجرور کے ساتھ کوئی صدارت طلب ہے، پھر تو شاید ترجیب نہیں بلکہ وما یقتضی ایجابت تاخیر، کچھ ایسے موارد ہیں جہاں پر واجب ہے اس محذوف کو مؤخر ماننا۔ فالاول، بھائی مثال دینی تو ہشام شاہ کہیں گے صحیح نے مثال نہیں دی، حالانکہ مثال بھی تھوڑی بہت میں نے آپ کو استفہام کی دے دی۔ فالاول جیسے فی الدار زید، اب یہاں پر لأن المحذوف هو الخبر، یہاں پر وہ چیز جو حذف کی گئی ہے وہ کیا ہے، خبر ہے، کس کی، زید کی۔ وَأَصْلُهُ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنِ الْمُبْتَدَأِ، اور خبر میں اصل قانون یہ ہے کہ وہ مؤخر ہو، تو یہاں پر مؤخر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن واجب نہیں ہے، قانون یہ ہے کہ مؤخر ہونا چاہیے۔ وثانی، واجب والی مثال، ان فی الدار زیدن لأن ان لا یلیہا مرفوعہا، بھائی ان کے بعد ان کا مرفوع ہونا چاہیے، ان کا مرفوع تو آیا نہیں، ٹھیک ہے۔ وَيَلْزَمُ مَنْ قَدَّرَ الْمُتَعَلِّقَ فِعْلًا، اچھا اگر کوئی اسم کو تقدیر میں نہیں رکھتا بلکہ کس کو تقدیر میں رکھتا ہے، فعل کو، تو لازم آتا ہے ان یقدرہ مؤخراً فی جمیع المسائل، وہ تمام مسائل میں پہلے مسئلہ ہو یا دوسرا مسئلہ ہو فعل کو مقدر رکھے گا اور وہ آخر میں رکھے گا۔ لأن الخبر اذا كان فعلا لا يتقدم على المبتدأ، اگر خبر اسم ہو تو وہ تو خبر اس مبتدا پر مقدم ہو سکتی ہے، لیکن اگر فعل ہو وہ مقدم نہیں ہو سکتی ہے۔ خوب جناب، تنبیہ، رد جماعت منہم ابن مالک علی من قدر الفعل بنحو قولہ تعالی، ٹھکرایا ہے ایک جماعت نے، اس جماعت میں سے ایک ابن مالک صاحب ہیں، کس پر ٹھکرایا ہے، علی من، اس مولوی پر ٹھکرایا ہے جس نے فعل کو تقدیر میں رکھا ہے اس قسم کے اللہ تعالیٰ کے قول میں۔ اذا لہم مکر فی آیاتنا، جب ان کو کوئی دھوکہ فراڈ ہے ہماری آیات میں،
یا آپ کا قول اما فی الدار زید، لیکن گھر میں زید ہے، لأن اذا، یہ فی الحال پہلی آیت کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں پہلی آیت میں جو اذا کے فجائی آیا ہے لا یلیہا الفعل، اس کے بعد تو نہیں آتا مگر فعل، وَأَمَّا لَا يَكُو بَعْدَ فِعْلٌ إِلَّا مَقْرُونٌ بِحَرْفِ شرط، اور یہ جو دوسری مثال تھی اما والی، اس کے بعد فعل واقع نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ وہ فعل ملا ہوا ہو حرف شرط کے ساتھ، بس اذا فجائیہ کے بعد بھی فعل نہیں آتا، اگر آپ فعل کو تقدیر میں رکھتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، اما کے بعد بھی اگر فعل کو رکھتے ہیں تو تقدیر غلط کرتے ہیں، مگر یہ کہ کوئی حرف شرط ہو۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اب دیکھیں فَأَمَّا کے بعد إِنْ كَانَ آ گیا، یہ ہو سکتا ہے، وَهَذَا عَلَى مَا بَيَّنَاهُ غَيْرُ وَارِدٍ، اور یہ جو باتیں تھی غیر وارد، یعنی اس کا ہم پر اعتراض نہیں ہوتا، کیا ہم نے کہا تھا نا کہ متعلق کو مؤخر نہیں ہو سکتا، یہاں پر تو مؤخر ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ فعل کو تقدیر میں نہیں رکھ سکتے پہلے، کہتے ہیں لِأَنَّ الْفِعْلَ يُقَدَّرُ مُؤَخَّرًا، فعل کے لیے تو ہم بھی کہہ چکے کہ اس کو جب تقدیر میں رکھیں گے تو وہ مؤخر ہوگا، تو یہاں بھی مؤخر ہے، نتیجے میں آپ کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ الحمدللہ کل انشاءاللہ باب رابع شروع کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔